اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی پھر خاموش رہے. اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے. ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں. اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی. اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے. عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ. کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی. اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہیں بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ بھی رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا. اس عورت کا جواب سنیے. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں. اے اللہ کے رسول، مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے. آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجئے. جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ. وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے. گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال. اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ. کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو اب دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں. ارے کچھ تو دو گے. وہ صحابی گئے اور دوبارہ اپنے گھر جانے کے بعد لوہے کی انگوٹھی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں دے سکتے ہو، بتاؤ پھر صحیح مہر میں دو گے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس.
کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چیز ہے میرے پاس، اگر وہ مہر دینے میں کام آ جائے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے کہا کیا؟ اب اس نے جو چیز بتائی اس کو سوچ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عندی ازار، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لنگی ہے، ایک لنگی ہے، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو پہن لیتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اس لنگی کو باندھ لیتا ہوں۔ یعنی نئی لنگی نہیں ہے، پرانی لنگی ہے، سوتے وقت میں پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے وہی لنگی اس کو دے دے، پرانی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو اگر دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ اگر وہ لنگی میں نے اس کو دے دی تو میں کیا پہنوں گا؟ ایک کام کرتے ہیں، اس لنگی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بیچ سے پھاڑ دیتے ہیں، آدھی لنگی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا آدھی لنگی میں اس کا کیا ہوگا؟ اور آدھی لنگی کا تیرے بھی کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی کام کی نہیں رہے گی، لیکن کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی، میں کہیں بچھا لوں گا، بیٹھ تو جاؤں گا، سستا تو لوں گا۔ پہننے کے لائق نہ رہے گی تو کیا ہوا، کہیں بچھا کر بیٹھنے کے کام میں تو آ جائے گی، لیکن میں پوری لنگی نہیں دے سکتا، آدھی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تو ہی رکھ لے، آدھی جب اس کے کسی کام کی نہیں ہے اور آدھی تیرے بھی کسی کام کی نہیں ہے، دینا ہو تو پوری لنگی دو۔ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا۔ غور کرو، ایک پرانی لنگی بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور شادی کرا اللہ کے رسول میری کر دیجئے، اس کے ساتھ میری کرا دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اب اس نے گنانا شروع کر دیا، اے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ حاقہ یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ نبا یاد، اے اللہ کے نبی مجھے سورہ دہر یاد، مجھے سورہ قیامہ یاد۔ ایک ایک کر کے سورتیں گنانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے یہ سورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ سورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کیا یہی سورتیں تو اس عورت کو جو تیری بیوی بننے جا رہی ہے کیا تو اس کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے تو کیا تو اسی کو مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی کو تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے اے اللہ کے نبی میرا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیجئے اور یہ مجھے قرآن کی صورتیں یاد کرا دے، یہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کا نکاح پڑھایا، اس عورت کے خدا ولی بن گئے اور اس کا نکاح کرا کر اس عورت کو وہیں رخصت کر دیا۔ یہ سادگی ہے اسلام کے اندر، یہ سنجیدگی ہے اسلام کے اندر۔ نہ بارات کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، نہ 400 اور 500 آدمیوں کی 200 300 آدمیوں کی بارات کا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں وہیں بیٹھے بیٹھے معاملہ حل ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ نہ لڑکے کو جہیز لینا پڑا، نہ لڑکی کو جہیز دینا پڑا۔ یہ ہے اسلام کی سنجیدگی، یہ ہے اسلام کی سادگی۔ اسی لیے نکاح پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی
حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. غور کرو، اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے، لیکن نکاح ہوا. میرے بھائیوں، اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے. صرف مال مت دیکھیے، دولت مت دیکھیے. معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے، نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے. یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. عمریں بڑھانا، 30 سال کی عمر تک پہنچ کر شادیاں نہ کرنا، میرے بھائیوں معاشرے کو ڈینجر پوزیشن میں چھوڑنے کے مترادف ہے. یہ یاد رکھنا، سماج میں جو لوگ 28 30 سال کے اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، برا مت مانیے گا. سماج کہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے، اور ایسی لڑکیوں سے بھی خطرہ محسوس ہونا چاہیے جو 25 30 سال کی ہو گئی اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے سماج کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر کہ وہ نکاح کرائیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بہت تنگ دستی ہے، بہت غریبی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیجئے مجھے، میں کروں. گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت برے حالات ہمارے گزر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی. تو آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو. جاؤ نکاح کر لو، شادی کر لو. کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں جاؤ. وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا. اب غور سے سنیے گا، جب نکاح کر لیا تو 1 ہفتے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے. آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے. آپ نے نکاح کرا دیا، ہم پھنس گئے. ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے، تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اب تو شادی شدہ ہوں، جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی کو کھلا دیتا ہوں، اور میں تو اب کچھ نہیں مل رہا مجھے. اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے اور حالات ویسے کے ویسے. اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، بڑی تنگ دستی ہے میرے گھر میں. اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، اے نوجوان ایک کام کرو، تم ایک نکاح اور کر لو. کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شادی کر لی میں نے، انجام دیکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. آپ نے کہا نہیں، ضرور کچھ دال میں کالا، پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی. شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے، ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں تم ایک اور شادی کر. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی ہوگی، میں کر لیتا ہوں ایک اور شادی. امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا. اب 1 ہفتے کے بعد ہی چلے آئے، 2 بیوی کے مالک بن گئے. 1 ہفتے کے بعد پھر چلے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں، یہاں حرکت بند ہونے والی ہے دل کی، اٹیک نہ پڑ جائے مجھے.
معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اب تو دو دو بیوی کی ذمہ داری ہے، پہلے سے کچھ نہیں تھا اور آپ نے ایک اور شادی کرا دی۔ میں اے اللہ کے رسول، جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا، مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خبر لے لیں گی۔ اب مجھے کام بتائیے، آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی، اب آپ ہی راستہ نکالیے۔ آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد، سوچنے کے بعد کہا، نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کر لو۔ اب تو آپے سے باہر، اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے دو کر چکا ہوں اور آپ ایک اور، اب نہیں۔ نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا، جاؤ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک اور کر لو۔ پتہ نہیں تمہارے یہاں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مر تو ویسے ہی رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا، تو چوتھی میں بالکل نہیں کروں گا، آپ نے کہا مت کرنا، لیکن تیسری تو کرو جائے۔ اس نے تیسری شادی بھی کر لی، اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟ پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے، تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد، کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، خیر و برکت۔ کہ اللہ کے رسول برکت ہی برکت، وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے، وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے، کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے، اور وہ ایک چٹائی روز بنا لیتی ہے، 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے، پورا گھر کھاتا ہے۔ میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا، اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں، ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے، 1 خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں گا، بیویاں کما تو رہی ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو، 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی، اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو، یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا، تو بھیک تو نہیں مانگو گے، در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے، تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے، اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے، جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو۔ تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تنگدستی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے، یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے، یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں مچائی ہیں، یا ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے، اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا، یہ بتایا ہے قرآن نے۔ ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، ہوٹل خالی ہو گیا، 2 کنٹل میٹ بچا ہوا، اس لیے آپ ضرور جائیں۔ کچھ سستا کریں گے تب نہ جائے گا آدمی، رات کے 2 بجے کچھ گھٹائیے تب آدمی جائے گا وہاں۔ تو میرے بھائیوں، شادیوں کے بعد تو خیر و برکت ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی شکایت ہے،
آدمی کماتا نہیں ہے, ہماری بیٹی رہے تو کیسے. کتنی شکایتیں. ہم لوگوں سے پوچھو میرے بھائیوں, کتنی پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے, کتنے معاملوں میں بیٹھنا پڑتا ہے. میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو وہاں پنچایتوں میں جانا پڑتا ہے اور معاملوں کو حل کرانا پڑتا ہے. یہی شکایتیں سننے میں ملتی ہیں. یہ شراب پیتا ہے, کماتا نہیں ہے, ڈانٹتا ہے, کچھ کام نہیں کرتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے, اور ہم لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے گھر بن جائے گرہستی ٹوٹے نہیں, یہی معاملے حل کرتے رہے. تو شادی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر کوئی شخص بے نکاح والا نہ رہ جائے. سماج کو کوشش کرنا چاہیے. 25 سال 26 سال 28 سال عمر ہو رہی ہے, ابھی تک شادی نہیں کر رہا ہے. پورے گاؤں والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس لڑکے سے خطرہ ہے. سماج کے لڑکیوں کو, سوسائٹی میں رہنے والی بچیوں کو, اور جو لڑکی 20 22 25 سال کی ہو چکی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, گاؤں والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس لڑکی سے بھی فتنہ ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے لڑکے اور لڑکیوں کا جلدی سے نکاح کروایا جائے اور پورا سماج اس کار خیر میں, اس نیک کام میں جٹ جائے. جہاں تک ہو سکے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا, اور لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں ان کے لیے لڑکوں کا انتظام کیا جائے اور ان کا نکاح کرایا جائے. سماج میں جتنے لوگوں کا نکاح ہو جائے گا اور جتنی جلدی نکاح میں ہم کریں گے, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ پاک رہے گی اور اتنی زیادہ مطہر رہے گی اور پاک و صاف رہے گی. سماج کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرائی جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوجوانوں کو کیا حکم دیا, شادی کا مقصد کیا ہے؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. کیا پیاری بات کہی اللہ کے رسول نے. یہی معاشرے کی پاکی اور صفائی ہے. آئے نوجوانوں, یا معاشر الشباب, آئے جوانوں, آئے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء, اگر تمہارے اندر طاقت ہے بیوی کو کھلانے کی, پلانے کی, پہنانے کی, اور بیمار ہو جائے تو علاج کرانے کی, اور اس کا پرسنل جو حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی, اگر یہ طاقت ہے تمہارے پاس تو شادی کر لو. لیکن نکاح میں کیا چیز بتائی جا رہی, یہ طاقت ہونی چاہیے. بس کھلانے کی, پلانے کی, بیمار ہو جائے تو علاج کی, کپڑا دینے کی, اور اس کا جو پرسنل حق ہے بیوی کا اس کو ادا کرنے کی. یہ نہیں کہا اتنا سونا ہو, اتنی چاندی ہو, اتنے زیورات ہوں, اتنے کپڑے ہوں تب جا کر نکاح ہوگا, یہ نہیں کہا, بلکہ جو چیز ضروری ہے وہ بتائی. الباعت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. کتنی؟ کھلانا, پلانا, بیمار ہو تو علاج کرانا, اور کپڑا دینا, اور اس کا پرسنل حق. اگر یہ تم ادا کر سکتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ, تو تم نکاح کر لو. اور اس کے بعد نکاح کا فائدہ بتا دیا. نکاح کیوں کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. اغض للبصر, شادی سے انسان کی نگاہیں, نکاح کرنے والے کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. مطلب سمجھ رہے ہو اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شادی کر لیتا ہے تو دوسروں کی ماں, بہن اور بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا. شادیاں کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. کتنا صاف ستھرا اور مہذب جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے.